خدا کی رزاقیت اور بچوں کی پیدائش۔ رزق کے مفہوم میں وہ تمام ضروریات شامل ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن اور سہل نہیں ہوتی۔ رزق کا معاملہ بھی آزمائش کی اسی اسکیم کے تحت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ یہاں قسمت اور کوشش کے باہمی تعامل سے مرتب ہونے والے نتائج کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ انسان کی ہر کوشش بار آور ہوتی ہے اور نہ قسمت کی یاوری کا کوئی مستقل قاعدہ ہے۔ اللہ کی مدد اپنی حکمت کے تحت شامل حال ہوتی ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اسی حکمت کا تقاضا ہو تو نتائج حسب توقع نہیں نکلتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے، چنانچہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت کی جائے تو مثبت نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان در حقیقت نیک و بد اعمال کے اخروی نتائج سے متعلق ہے۔ اس آیت کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو اس کا یہ مفہوم از خود واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ سورہ نجم آیت نمبر 38 تا 40۔ ترجمہ یہ کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ عنقریب دیکھا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب جانداروں کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اس لیے سب کو ان کا رزق ملے گا۔ آیت یہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ ترجمہ، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق رزق کو اپنی ذمہ داری بتایا ہے، ترسیل رزق کی ضمانت نہیں دی، یعنی اس نے جو بھی جاندار پیدا کیے ان کا رزق بھی پیدا کیا ہے، مگر ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے رزق کی ترسیل بھی ہوگی، اس کا ذمہ نہیں لیا۔ قرآن مجید کی جس آیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترسیل رزق کے بھروسے پر بے دریغ اولاد پیدا کرنے کا استدلال کیا جاتا ہے، در حقیقت وہی آیت اس فہم کی نفی کرتی ہے۔ آیت یہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 31۔ ترجمہ، تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان مفلس والدین کو مخاطب کرتا ہے جن کی تنگ دستی انہیں اپنے جگر پاروں کو قتل کر دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ والدین خود بھی کسی کی اولاد ہی تھے، مگر ان کو بقدر ضرورت رزق نہیں ملا۔ اس آیت کا درست مفہوم یہ ہے کہ وہ بچے جو اس دنیا میں وارد ہو چکے، انہیں اب مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ جیسی کچھ روزی والدین کو ملتی ہے انہیں بھی مل سکتی ہے، ان کی قسمت کا فیصلہ اب قدرت پر چھوڑ دیا جائے۔ وسائل کی کمیابی کے باوجود اپنی استطاعت سے زیادہ بچے پیدا کرنا کوئی معقول بات نہیں۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جاتے ہیں، وسائل دیکھ کر ہی بچوں کو پیدا کرنے کی تمہید باندھنی چاہیے۔ مفلسی میں بچے پیدا کرنا انہیں اپنی تکلیفوں میں شامل کر لینا ہے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر اولاد کو پالنا ایسے والدین کا اولاد پر کوئی احسان نہیں، بلکہ اپنی مجرمانہ غفلت کی تلافی کی ناکافی کوشش ہے۔ مفلسی کے ہاتھوں نامناسب خوراک اور علاج معالجہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو بچے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، ان کے والدین قتل اولاد کے اسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں جس سے مذکورہ آیت میں روکا گیا ہے۔ یہ جاں بحق ہونے والے بچے اپنے والدین کی نادانی کے مقتول ہیں، اور خدا کے ہاں ہر جرم کا حساب دینا ہوگا۔
معاشی ناہمواری میں بہتری جب تک ممکن نہیں ہو جاتی، زیادہ بچے پیدا کر کے اپنے بچوں اور معاشرے دونوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا کوئی معقول طرز عمل نہیں۔ محنت کشوں کو کم تر اجرت پر مجبور کرنا بھی اسی لیے ممکن ہوتا ہے کہ ان کی رسد ان کی طلب سے زیادہ ہے۔ غربت کی چکی میں پسنے والے لاکھوں کروڑوں بچوں میں سے چند ایک کی قسمت اگر چمک اٹھتی ہے تو انہیں بطور مثال پیش کر دیا جاتا ہے کہ خدا چاہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے زیادہ بچے پیدا کرنے میں تردد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نتیجہ محض سادہ لوحی ہے۔ دنیا کے عام معمول کے مطابق لاکھوں کروڑوں مفلسوں کے ہاں کوئی چمتکار نہیں ہوتا۔ خوشحالی سے بدحالی میں مبتلا ہو جانے والوں کی بھی ان گنت مثالیں موجود ہیں۔ ان سے عبرت کیوں حاصل نہ کی جائے؟ منفرد اور غیر معمولی واقعات سے عمومی کلیے نہیں بنائے جاتے۔ افراد کی اکثریت کو عمومی حالات ہی پیش آتے ہیں۔ چمتکار کی امید پر کوئی کام نہیں کیا جاتا، چاہے جائے کہ جیتے جاگتے انسان کو پیدا کرنے کا سنجیدہ کام ایسی غیر سنجیدگی سے کر لیا جائے کسی بھی دوسری شے کے مقابلے میں۔ انسان سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیدائش کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے، اس کے بعد خدا پر بھروسہ کیا جائے۔ خدا پر توکل کرنے کا یہی درست طریقہ ہے۔